أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں. ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو. پشت میں ترجمہ ہے ذالک الکتاب، دا کتاب چرے لا ریب، نشتر شک، فیہ پدی کی، ھدن دا ہدایت تے، للمتقین دا پارا دا پرہیزگاران. ذالک الکتاب میں لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. ریب کے معنی شک و شبہ کے ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ موقع بظاہر اشارہ وعید کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن پاک کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے. مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن پاک بھیج دیا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک و شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک و شبہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو. دونوں صورتوں میں جو ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کسی زمانہ میں یہودی اپنی کتابوں کی بشارت اور پیشنگوئی کے مطابق مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئے تھے، نبی آخر الزمان کے انتظار میں. یہاں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جن کی خبر گزشتہ انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں. پھر یہود مدینہ میں سے مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے. علماء یہود جو حقیقت میں اپنی کتابوں کے سچے عالم تھے، وہ قرآن کو سنتے ہی نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو بغض و عناد اور دنیا کے لالچ میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے. تو یہاں قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کی حقانیت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے، اور اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو. تو تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا. اصطلاح میں تقویٰ نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رساں ہوں. اب یہ چیزیں ہر قسم کی ہو سکتی ہے، خواہ وہ عقائد ہو یا اعمال ہو، افعال ہو، اقوال ہو یا احوال ہو. اب چونکہ ضرر کے درجات مختلف ہیں، اسی لحاظ سے تقویٰ کے درجات بھی مختلف ہیں. پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہو اور عذاب دائمی سے اپنے آپ کو بچا لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ قوم ہے جو شرک و بت پرستی سے بچتی رہی اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی. دوسرا درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے بچا جائے، خواہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے
کہ اپنے آپ کو بچائے اور ایسی مباح اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور کنار کش ہو جائے جو معرفت الہی سے حجاب ہونے کا ذریعہ ہو سکتی ہو، یعنی باطن کو ہر چیز سے محفوظ رکھا جائے جو ما سوی اللہ میں مشغول کرے۔ یہ درجہ تقوی کا حقیقی اور کامل درجہ ہے کہ آدمی شک و شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور اسی مرتبہ کہ متقی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں۔ اس طرح آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب الہی کافروں کو توحید کا راستہ دکھانے والی، فاسقوں اور گناہگاروں کو صغائر و کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو اولیاء اور صدیقین کے مراتب تک پہنچانے کا طریقہ دکھانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ، خواہ ہو چھوٹے ہو بڑے ہو، ظاہر ہو چھپے ہوئے ہو، ہر قسم کے گناہ ہمارے معاف فرما دے، اور جتنے نیک اعمال ہم نے کیے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام۔